رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ پاک کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک وہ اللہ پاک سے استغفار کرتا رہتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بے شک اللہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں دور فرما، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ بلا شبہ میرا رب قریب ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جائے گا۔ صبر کے راستے میں ایک مقام ایسا آتا ہے جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ جیسے تو راضی ویسے میں بھی راضی۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جھگڑالو آدمی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اے میرے پروردگار، ان والدین پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں میرا یقین ہو۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے ابو درداء، کیا تم ابو بکر کے آگے چلتے ہو؟ حالانکہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کسی شخص پر سورج طلوع و غروب نہیں ہوا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ بس صبر ہی بہتر ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ ہم بھی مسکراتے تھے کبھی بے پرواہ انداز سے، دیکھا ہے آج خود کو کچھ پرانی تصویروں میں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹا ہو۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ ہر وقت مجھے ملتی ہے ایک انجانی سی سزا، میں تقدیر سے کیسے پوچھوں میرا قصور کیا ہے۔ بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اپنے رب کو گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ اے حسن والے اور اے انسانوں کے سردار، آپ کے رخ روشن سے چاند چمک اٹھا، آپ کی ثنا کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں۔ قصہ مختصر کی خدا کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں، اور شکر گزاروں کو عنقریب ہم جزا دیں گے۔ آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجیے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دے گا۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور ان قریب تمہارا اللہ تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور جو کچھ سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں انہیں ظاہر کر دیا جائے گا۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ بے شک یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ سب سے پاکیزہ عشق کی گواہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ یا رحمانو 7 دفعہ پڑھیں اور جادو ختم۔ کھانے کے درمیان صرف 11 دفعہ یا رحمانو پڑھیں۔ صبح کھانے کے درمیان پڑھ لیں یا شام کو پڑھ لیں یا کسی بھی کھانے کے درمیان پڑھ لیں۔
جادو کسی بھی قسم کا ہو، جنات کا جادو ہو، انسان کا جادو ہو، شیطان کا جادو ہو، نفس کا جادو ہو، اور حتیٰ کہ نظر کا جادو ہو، سحر ہو یا نظر بد ہو، انشاءاللہ جادو ٹوٹ جائے گا، نظر بد ختم ہو جائے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بے شک اللہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ یا سمیعو 100 بار روزانہ پڑھے، اس دوران گفتگو نہ کرے، اور پڑھ کر دعا مانگے تو انشاءاللہ جو مانگے گا پائے گا۔ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین۔ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ جل جلالہ ہی کے ہاتھ ہے۔ کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں مکمل درخت ہوتے ہیں۔ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل